علامہ نفیس احمد صدیقی۔ لئیقہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ کس حدیث میں ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہیں رکھ سکتی، اور کیا نفل نمازیں اور دیگر نفل عبادات مثلاً تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف کرنا بھی منع ہے؟ تو محترمہ لئیقہ صاحبہ کس حدیث میں ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا۔ متعدد حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ عورت جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر جب وہ گھر کے اندر موجود ہے اور اسے روزہ رکھنا اچھا نہ لگتا ہو یا اس کی ضرورتیں ہوں، تو اب ایسی صورت میں عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ نفل روزہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر رکھے۔ اگر شوہر باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا شوہر روزہ رکھنے میں اسے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ شوہر گھر میں موجود ہے اور باوجود اس کے وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت روزہ نہ رکھے نفل روزہ۔ فرض میں تو پابندی نہیں ہے، فرض تو ہر حال میں رکھنا پڑے گا، چاہے شوہر ناراض ہو یا خوش ہو، وہ تو رکھنا پڑے گا، لیکن نفل روزے کے حوالے سے حدیث پاک میں متعدد حدیث پاک میں ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2459 میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب کہ ہم بھی آپ کے پاس ہی تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر صفوان جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور جب روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتا ہے، اور خود فجر کی نماز سورج چڑھے پڑتا ہے۔ صفوان بھی وہیں موجود تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو کچھ عورت نے کہا تھا اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا یہ کہنا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مارتا ہے، یہ دراصل دو صورتیں پڑھتی ہے، اور میں نے اس کو اس لمبی قرت سے روکا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عورت نے جھوٹ سے کام لیا تھا یا مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ شوہر کے مارنے کی یا اس کو منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لمبی قرت کرتی تھی، دو صورتیں پڑھتی تھی۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک صورت کی قرت ہو تو بھی لوگوں کو کافی ہے، یعنی عورت کو آپ نے اشارتاً منع کر دیا کہ ایک صورت بھی تم اگر پڑھو گی تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور شوہر کو اگر یہ بات ناگوار ہے کہ تم دو تین صورتیں پڑھو تو بہتر یہی ہے کہ تم ایک صورت پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ نماز کے ہونے میں کوئی کلام نہیں، اور عام طریقے سے لوگ تو ایک ہی صورت پڑھتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے ان کو ایک صورت پڑھنے کی تاکید کی۔ اور اس کا یہ کہنا، پھر شوہر نے کہا کہ اس کا یہ کہنا کہ میرا روزہ توڑوا دیتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہے کہ یہ روزے ہی رکھے چلی جاتی ہے، یعنی مسلسل روزے رکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مہینے میں ایک دو روزے رکھ لیا نفل روزے، بلکہ وہ مسلسل نفل روزے رکھے چلی جاتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ تو آپ نے جس حدیث کا مطالبہ کیا، یہ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2459 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، دیگر سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے، فرض روزہ تو رکھنے کی اسے اجازت ہے۔ اب اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا اوراد و وظائف کرنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اگر عمومی طور پہ ایک عورت کر رہی ہے، اس نے صبح کی نماز ادا کی ہے یا عشاء کی نماز پڑھی ہے اور 5-7 منٹ اس نے ایک سورت کی تلاوت کر لی ہے، تو کوئی شوہر اس کو منع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی عورت لے کر بیٹھ گئی ہے اور گھنٹوں بھر تلاوت کر رہی ہے اور اس دوران شوہر کو ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اگر ناگوار گزر رکھا گیا تو پھر عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ لمبی قرت کرے۔ جب نماز میں پیارے نبی نے صرف 2 صورتوں میں سے 2 صورتیں پڑھتی تھیں اور اس کو انہوں نے کہا کہ ایک صورت پڑھا کرو، ایک صورت ہی کافی ہے، تو اب ایسی صورت میں کوئی بیٹھ کر الگ سے 2-3 سپارے تلاوت کر رہی ہو اور شوہر کو ضرورت ہے، تو اس صورت میں بہرحال منع کیا جائے گا کہ تم لمبی قرأتیں نہ کیا کرو، چند ایک صورتیں پڑھ لیا کرو۔ جب شوہر اپنے کام میں چلا جائے یا شوہر اپنے کام میں مصروف ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ 1-2 پارہ پڑھنا ہو تو آپ آرام سے پڑھ لیا کریں، لیکن جب شوہر کو ضرورت ہے تو اس صورت میں نہ یہ کہ لمبی نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا، بلکہ جب لمبی نماز پڑھنے سے منع کیا، لمبی قرأت کرنے نماز میں منع فرمایا ہے، تو جائے کہ اوراد و وظائف کوئی عورت بیٹھ کر کرے۔ ہاں، اگر کوئی کرتی ہے
اس کی عادت ہے، شوہر کو برا نہیں لگتا، تو اب ایسی صورت میں وہ بالکل کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر کو ناگوار گزرتا ہے اور اس دوران اس کی ضرورتیں پڑتی ہیں تو اس صورت میں عورت کو منع کیا جائے گا کہ نہ وہ نماز لمبی کرے، نہ وہ اوراد و وظائف لمبی پڑھے، مختصراً کر لے، اور نہ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں لمبی کرے، نہ وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھے، بلکہ وہ تو نفل روزہ، ایک روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ اگر شوہر گھر کے اندر موجود ہے اور وہ منع کرتا ہے کہ تم نفل روزے نہ رکھو تو ایسی صورت میں اس کو اس بات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنے شوہر کی مخالفت کرے کہ نہیں میں تو بالکل کروں گی۔ ہماری وائف ہیں ماشاءاللہ، نماز پڑھتی ہیں تو لمبی اوراد و وظائف کرتی رہتی ہیں، تلاوتیں وغیرہ سنتی رہتی ہیں، تو مجھے ناگوار نہیں گزرتا چاہے وہ گھنٹہ بھر گزر جائے۔ لیکن اگر ایسا کوئی شوہر ہے جس کو ناگوار نہیں گزرتا تو پھر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شوہر کو ناگوار گزرے تو یہ جو نفل عبادتیں ہیں، فرض نماز میں وہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل پڑھے۔ نفل نماز میں بھی منع ہے کہ اگر نفل نماز عورت پڑھ رہی ہے اور شوہر منع کر رہا ہے کہ تم ابھی نہیں پڑھو تو اس کو نماز سے بھی رک جانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ نفل نماز میں جا کر لگ جائے۔ تو چاہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اوراد و وظائف ہو، ان تمام چیزوں میں اس کے شوہر کی رعایت کرنی پڑے گی، اس کی ضرورتوں کی رعایت کرنی پڑے گی۔ اور جب وہ فارغ ہو، جب وہ اپنے کام میں لگ جائے تو پھر عورت کو چاہیے کہ لمبی نمازیں پڑھے یا جا کر وہ لمبی قرات کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔